بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف قبولیت دعا کا ذریعہ ہے، دعا کی قبولیت کا نسخہ ہے۔ جب کوئی آدمی دکھ اور پریشانی میں ہو، یا کوئی بیماری میں ہو، یا کوئی ضرورت ہو یا حاجات ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے درود پاک پڑھ کر خاص الخاص دعا کرے تو بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ میری اس حاجات کو پورا فرما دے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا ہے کہ اگر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو اس کے ذریعے سے مانگیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، اس وقت درود شریف کی کثرت کریں، اور اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دعا کیجیے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کر دیں، تاکہ اس کی مکافات ہو جائے، جو اس نے دیا اسے اس سے بہتر مل جائے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ اس سے بڑھ کر نوازتے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا نام لے کر کہ فلاں امتی نے آپ کو درود پاک کا یہ ہدیہ پیش کیا ہے، تو یقین کیجئے اور غالب گمان یہ رکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدیے کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جواب بھی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے مجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے، اس بندے کی جو بھی حاجات ہے وہ آپ پوری فرما دو۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک راستہ یہ ہے کہ وہ یہ کہ جب ہم درود پاک کثرت سے بھیجیں گے تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، ہم پر رحمت نازل ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی نگاہ کرم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہوگی۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے، اور اسی کثرت کی وجہ سے ان کی بیماری دور ہو جاتی تھی، ان کی پریشانیاں حل ہو جاتی تھیں، ان کے کام بن جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ یقین کا نتیجہ تھا کہ وہ یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے تھے کہ ہمارا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے دل میں جو حاجت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور وہ ہمیں اس کا بہتر اجر، بہتر بدلہ دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ وہ پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے اور درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، تو پھر اللہ عز و جل نگاہ کرم فرماتا اور ان کی دعائیں قبول ہوتی۔ اگر آج ہم بھی اپنی دعاؤں کو اسی طریقے سے مانگیں اور اسی طریقے سے درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کا خوب ہی اجر ملے گا، اور ہمیں اس کا خوب ہی فیض ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا بھی قبول ہوگی، اور جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، اور بیماری میں شفا ہوگی۔ تو درود پاک پڑھیے، کسی بھی حاجت میں، مشکل میں، پریشانی میں ہو، کسی بھی بیماری میں ہو، کسی بھی مسئلے میں ہو، انشاءاللہ عز و جل ضرور بالضرور کرم ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔